السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لڑ کر حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبہ نام درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا صلوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت انك كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک اور اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم السلام تعاما علی سیدنا محمد الذي تنحل وتنفرج وتنفرج بحوائج الناس والغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا شعیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین واتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم مدین کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ میں نے اس سے قبل بھی شروع میں کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 سے 3 قوموں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی تواریخ یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول کو نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو یا تو وہ کسی ایک قبیلے کی طرف آتے ہیں، کسی ایک قوم کی طرف آتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ آتے ہیں، کبھی کبھی کسی رسول کے ماتحت چند قومیں بھی دے دی جاتی ہیں۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمۃ للعالمین یعنی تمام عالموں کے لیے رسول بنایا، تمام مخلوق کا رسول بنایا۔ تو شعیب علیہ السلام کو سب سے پہلے مدین والوں کی طرف بھیجا گیا اور اس کے بعد اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہ کون ہیں تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ بن والوں نے، بن بولتے جنگل کو، چونکہ یہ جنگل کا ایک علاقہ تھا کہ آپ تفسیر میں سنیں گے، تو وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، تو ان بن والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اب یہاں پر چونکہ یہ جمع کا صیغہ آیا ہے مرسلین، یعنی کہ ایک رسول کی نہیں، کئی رسولوں کی، اور اس کی تفسیر میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک رسول کو جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ ایک اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دینا، تمام کتابوں کا انکار کر دینا۔ اگر کوئی کہے کہ میں تورات کو نہیں مانتا کہ تورات حق ہے تو گویا اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا یا میں لوط علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کر دے، وہ لاکھ کلمہ پڑھے، وہ کافر ہی ٹھہرے گا۔ گویا اس نے حضور کی بھی تکذیب کر دی، اس نے حضور کو بھی اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اور جب کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں۔ تو چونکہ قوم مدین جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں اس سے قبل کہ ایک علاقے میں یہ قوم آباد تھی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ قوم تھی، اور یہ جو اصحاب ایکا ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ تو چونکہ اس قوم کی خرابیوں کا ذکر آپ نے سماعت کیا کہ اس قوم میں سب سے بڑی خرابی کفر و شرک کی تھی۔ اس کے بعد جو ان کے اندر بدعمالی تھی وہ یہ کہ وہ لین دین میں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق جو ہے تو مار لیا کرتے تھے۔ لہٰذا
اسی سے قریب میں یعنی قریب کے گاؤں میں ہی یہ اصحاب ایکا کی جو ہم کی جو قوم ہے یہ بھی موجود تھی. لہٰذا بعض مفسرین نے فرمایا کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کے دو نام، لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں قومیں علیحدہ علیحدہ ہیں. قوم مدین الگ ہے اور اصحاب ایکا الگ ہے. لہٰذا یہ ایک الگ علاقے میں آباد تھی، لیکن ان کے علاقے قریب قریب تھے، ہے نا. جیسے کہ ابھی ہمارا ایک مثال کر دی جائے کہ ہمارا شہر یاول ہے اور اس کے قریب میں بھساول ہے. ادھر سے دیکھا جائے تو چوپڑا ہے، ساودہ ہے، فیض پور ہے، سب تو قریب کے علاقے ہیں ہمارے. تو ایسے ہی وہ قریب قریب میں وہ دونوں قومیں آباد تھیں اور دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. اس لیے ان دونوں کی ہدایت کے لیے ایک ہی نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مقرر کیا گیا. لہٰذا دونوں قومیں، ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دونوں قومیں بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں کے قرب و جوار میں واقع تھیں. یعنی کہ ایسی جگہ پر وہ قوم آباد تھی کہ جہاں پر تجارتی قافلے اترا کرتے تھے. وہ ایسی شاہراہیں تھیں، وہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں سے بڑے بڑے تجاروں کا گزر ہوا کرتا تھا اور تجارت کی بہت بڑی منڈی اس علاقے کو مانا جاتا تھا اور دور دور سے تاجر وہاں آ کر اپنا مال خریدتے اور بیچا کرتے تھے. تو چونکہ یہ پیشہ ور تجارتی قوم تھی، لہٰذا تاجروں میں عام طور پر جو بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ان قوموں کے اندر موجود تھی. جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ چیزوں کو لین دین میں کمی زیادتی کر دینا، اگر دینا ہے تو کم تول دینا، لینا ہے تو زیادہ تول کر اپنا فائدہ کر لینا، کسی کا جو ہے تو کھرا سکہ لے کر اس کو کھوٹا سکہ دے دینا. تو اس طرح سے یہ ان دونوں قوموں کے اندر قدرے مشترک معاملات تھے. کفر و شرک میں دونوں قومیں مبتلا تھیں اور بدعمالی کے اعتبار سے ان دونوں کاموں میں دونوں قومیں جو ہے تو ملوث تھی. لہٰذا وہ جس جگہ آباد تھے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ ایک گھنے جنگل میں، گھنے علاقے میں وہ آباد تھے، ہے نا. جیسے کہ میں نے کہا بن بولتے ہیں جنگل کو. تو وہ چونکہ درختوں کا وہاں بہت زیادہ ذخیرہ تھا تو اسے عربی میں ایکا کہا جاتا ہے. عربی میں ایسی جگہ کو، ایسے مقام کو کہ جہاں پر درخت بہت زیادہ ہو اسے ایکا کہا جاتا ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک الگ علاقے میں آباد تھی. قوم مدین الگ تھی اور قوم ایکا الگ تھی. لہٰذا گھنے اور گنجان جھنڈ وہاں پائے جاتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب ایکا کہا گیا. تو چونکہ یہ جو قوم تھی اصحاب ایکا، اس کے بارے میں بھی وہی ہے کہ یہ قوم کے اندر بھی وہی ساری خرابیاں موجود تھیں. اب قوم مدین کے بارے میں اللہ نے ایک چیز فرمائی تھی، وہ الی مدین اخاہم شعیبا، کہ ہم نے قوم مدین کی طرف انہی میں سے ایک رسول کو یعنی ان کے بھائی کو شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو یہاں اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام قوم مدین کے سلسلے میں آتے ہیں، اس لیے وہاں پر اخاہم کا لفظ آیا، لیکن یہاں پر وہ لفظ نہیں آیا. لہٰذا اس قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام سے نسبی طور پر کوئی رشتہ نہیں تھا. لہٰذا شعیب علیہ السلام جو ہے تو لوط علیہ السلام کی والدہ جو ہے تو آپ کی نانی لگتی تھی. تو لہٰذا آپ نے فرمایا اللہ تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے رد شرک. میں بہت پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رد شرک اور دعوت توحید. قوم کو شرک کی برائیوں سے نکالنا، کفر اور شرک کے دلدل سے، گمراہی سے نکال کر کے انہیں ہدایت اور ایمان کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لانا اور انہیں جو ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی بندگی کا حکم دینا. تو لہٰذا یہاں پر جب آپ نے شرک کا رد کیا ہے نا، تب ان سے کہا کہ اللہ تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے جو تم شرک کر رہے ہو. اس کی زمین پر رہتے ہو، اس کا رزق کھاتے ہو اور اسی کے مقابل اس کے دشمنوں کو پوجتے ہو. وہ بت جن کی سند اللہ نے نہیں اتاری، جن کو اللہ نے کوئی مقام الوہیت عطا نہیں فرم کیا، تم ان کو معبود کہتے ہو، انہیں رب ٹھہراتے ہو، انہیں رب کا ساجی، رب کا ساتھی، رب کے برابر ٹھہراتے ہو. لہٰذا یہ جو تم شرک کرتے ہو اس لیے اللہ سے ڈرو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے درمیان اللہ کا امانت دار رسول ہوں. چونکہ جو خرابیاں قوم مدین میں تھی وہی خرابیاں قوم ایکا میں بھی، اصحاب ایکا میں بھی تھی، اس لیے دونوں کو ایک طرح کی تعلیم دی، دونوں کو ایک طرح کے مباحث حسنہ سے جو ہے تو روشناس کرایا گیا. تو اس لیے آپ نے یہاں پر بھی فرمایا انی لکم رسول امین، میں اللہ کا امانت دار رسول. اب
ویسے تو میں تو اس کے پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن پھر بھی ذہن کی تفریح کے لیے چند باتیں یہاں بتا دوں کہ رسول، یہاں دو چیزیں، دو لفظ، رسول اور امین۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ مقرر فرمایا، جس کے ذریعے اللہ اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے، اور بندوں کے معاملات رسول کے ذریعے خدا تک کے پہنچتے ہیں۔ تو رسول وہ کڑی ہے کہ جو خدا اور بندوں کے درمیان وہ مضبوط کڑی ہے کہ جو دونوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، بندوں کا تعلق رب سے جوڑتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں امانت دار رسول ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امانت دار اس لیے کہ امانت بہت بڑی چیز ہے، اس کو میں ویسے بعد میں عرض کروں گا۔ تو چونکہ انبیاء رب کے احکام کے پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتے، جو احکام انہیں دیے جاتے ہیں وہ بحسن خوبی اس کو پائے تکمیل تک، انجام تک جو ہے تو پہنچا دیتے ہیں۔ تو چونکہ رسول کا کام یہ ہے کہ رسول کا تعلق دونوں طرف سے ہے، وہ اللہ کے بھی رسول ہے اور ہمارے بھی رسول ہے۔ اللہ کے رسول اس معنی میں ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور ہمارے لیے رسول اس معنی میں ہے کہ وہ ہماری طرف رسول بن کر کے آئے۔ تو رب نے جو احکام دیے، جو علم دیا، انبیاء علیہ السلام نے بحسن خوبی اپنی امت تک کے پہنچایا۔ اب علم انبیاء کو کئی اقسام کا ملا۔ ایک علم عام ہے جو انہوں نے ساری امت کو پیغام پہنچا دیا، دعوت توحید اور رد شرک، یہ وہ علم ہے کہ جو عام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، تو پوری امت کو وہ علم پہنچا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا علم ہوتا ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہوتا ہے، صرف ایمان والوں کے لیے، وہ ہوتے ہیں شریعت کے احکام، کیونکہ کافروں کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہوتے ہیں، ان پر نماز روزہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت کے احکام صرف مسلمانوں کو بتائے جاتے ہیں، کافروں کو نہیں بتائے جاتے۔ پھر اس میں بھی کچھ خاص ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے علم ہوتا ہے جو انبیاء کی طرف سے ان کو دکھایا جاتا ہے، اور جو اولیاء ہوتے ہیں، اخص الخواص جو ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ علم سکھایا جاتا ہے۔ تو نبی کے واسطے اور وسیلے سے ہی ہر ایک کو یہ چیز پہنچتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہوتا ہے، جس کو جتنا دینے کا حکم ہوتا ہے، وہ اس تک وہ پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ تو لہٰذا علم کی تفسیر کو سمجھے، کیٹیگری کس طرح کی ہوتی ہے، جس کو جو دینا ہوتا ہے اس کو وہی دیا جاتا ہے، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ، کیونکہ انسان کی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اب شیطان کو دیکھ لے، زیادہ علم ہو گیا لیکن سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی تو گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگ علم تو پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کجی ہوتی، ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اس کو ضبط نہیں کر پاتے۔ علم کو ضبط کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے لوگ پھر گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو اس کے موافق جو ہے تو علم دیا جاتا ہے۔ اب بندوں کے جو معاملات، بندوں کے جو اعمال ہیں، وہ رسول کے ذریعے خدا تک کے پہنچتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال وہابی دیوبندی اگر یہ کہے کہ کیا خدا نہیں دیکھتا ہے، کیا خدا کو علم نہیں ہے، کیا خدا کو خبر نہیں ہے کہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے، کہ رسول کے واسطے سے خدا تک عمل پہنچے گا تو خدا کو خبر ہوگی، تو یہ جہالت ہے وہابی، یہ ان گستاخوں کی جہالت ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ یہاں رسول کو واسطہ اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ رسول کے واسطے اور وسیلے سے ہو کر کے جب اعمال خدا تک پہنچتے ہیں تو اس میں کیسی تبدیلی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ رسول ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال، پہلے قرآن و حدیث کی دلیل لے لیں۔ قرآن کہتا ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لوگوں جب تم گناہ کر لو، ظلم کر لو، تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور رسول ان کی شفاعت کرے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے۔ تو انسان کے گناہ بھی رسول کے واسطے سے ہی ہو کر خدا تک جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ میں اس کا جو حکمت ہے نا وہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو اسی طرح نیکیاں بھی انسان کی رسول کے پاس ہو کر کے خدا تک کے جاتی ہے، یعنی رسول کو خبر ہوتی ہے
اسی لیے قرآن نے کہا ما اتاکم الرسول فاخذوا وما انہاکم، رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور قرآن ادھر حضور کو حکم دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل کو نہ چھڑک۔ کوئی آپ کی بارگاہ میں مانگنے آ جائے نا تو اسے نہ چھڑکنا، جو مانگے وہ عطا کر دینا۔ تو جس نے حضور سے دین مانگا حضور نے دین عطا کر دیا، جس نے دنیا مانگی حضور نے دنیا بھی عطا کی، جس نے جنت مانگی حضور نے جنت بھی عطا کر دی۔ تو حضور کی بارگاہ سے سائل کبھی واپس نہیں جاتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا محبوب جو آئے جو مانگے میرے خزانے کھلے ہوئے، آپ لیتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ تبھی تو فرماتے ہیں انما القاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے ہو کر کے جاتے ہیں، اور حضور کو تمام امتیوں کے احوال کی خبر ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اپنے امتیوں کے اعمال کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اگر نبی کو امتی کے عمل کی خبر نہ ہو تو قیامت میں وہ گواہی کس بات کی دے گی؟ کیونکہ نبی تو ذمہ دار ہے قوم کا، نبی سے سوال ہونا ہے، تو اس لیے نبی کو امت کے احوال کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں جس کو سبھی مانتے، وہابی بھی مانتے، کہ ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دو فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور الٹے ہاتھ پر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کو خبر نہیں ہے؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا فرشتے بتائیں گے تب خدا کو پتہ چلے گا؟ کیونکہ فرشتے روزانہ کا دفتر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دن بھر میں بندے نے جو نیکی کی جو گناہ کیا فرشتے لکھ لیتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیتے ہیں۔ تو بندے کے جیسے اعمال خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کے ویسے فیصلے بندے کے لیے اترتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کو یہ علم ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے بٹھایا اس لیے کہ وہ بندوں کے اعمال کو لکھ رہے ہیں تاکہ بندہ قیامت کے دن جھٹلا نہ سکے، کیونکہ رب تو جانتا ہی ہے، رب کو تو علم ہے ہی۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھ لے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو جب فرشتوں کا یہ معاملہ ہے تو رسول کا معاملہ تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ رسول ذمہ دار ہے قوم کا، امت کا۔ اس لیے رسول کو امتیوں کے اعمال کی خبر ہونا لازم ہے، کہ وہ جانے کہ کون امتی کیا کر رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہے۔ نبی کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اب فرشتے کو جب اتنی خبر ہے کہ وہ بندوں کی نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اب دیکھو یا وہابی بھی مانتے اس بات کو، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، کسی نبی ولی کو دل کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ عقیدے کی بات سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نبی کوئی ولی نہیں جانتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، دلوں کی بات صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن سن لے، یہ علم اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا کیا، یہ صلاحیت تو اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ابھی گناہ مت لکھ جب تک وہ گناہ نہ کر لے، اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دفتر میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھ لیے، انسان نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اس نے اپنے دل میں نیت کی کہ میں نماز کو جاؤں گا، ابھی زبان سے نہیں کہا، دل میں نیت کی، اور فرشتے نے نیکی لکھ دی۔ تو فرشتے نے اس کے دل کی بات پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہو۔ تو جب حدیث پاک میں یہ ہے کہ فرشتے کو بندے کے دل کی خبر ہے، اس کی نیت کی خبر ہے، تو جب فرشتہ جانتا ہے تو نبی کا مقام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کا مقام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، تو نبی کو کیوں خبر نہ ہو؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے حضور کو سب کی خبر ہے، کس کی نیتیں کیا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ سن لے کہ وہ حضور سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ عمر کی نیکیاں ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ وہابیوں کی طرح ہوتا جو کہتے ہیں کہ نبی کو خبر نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اگر معاذ اللہ یہی عقیدہ سیدہ کا ہوتا تو وہ کبھی سوال نہ کرتے، کیونکہ آسمان میں کتنے تارے ہیں یہ تو اللہ ہی جانے، اور انسان کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی اللہ ہی جانے۔ کوئی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، کوئی چھپ کر نیکی کر رہا ہے، کوئی چھپ کر صدقہ کر رہا ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہی۔ لیکن حضرت عائشہ بتا رہی ہے کہ نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ حضور کو بھی خبر ہے، حضور آسمان کے ستاروں کا بھی علم رکھتے ہیں اور بندوں کے اعمال کا بھی حساب رکھتے ہیں۔
تبھی تو حضور نے فوراً فرمایا کہ ہاں عمر کی ہے. بہرحال واقعہ جو ہے صرف نے جانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ یہ ہے، الحمدللہ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو ہر ایک کے علم کی، ہر ایک کے اعمال کی، ان کی نیتوں کی بھی خبر ہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان کی نیتیں بھی تولی جائیں. اعمال کا ڈھیر لگا ہوگا بڑا بڑا، یہ نمازوں کا گٹھا لگا ہوگا، ایک طرف زکوٰۃ کا بوریا بندھا ہوگا، ایک طرف حج بڑے بڑے پڑے ہوں گے. لیکن اللہ جب حکم دے گا نا کہ ان کی نیتیں تولی جائے، تب پتہ چلے گا کہ ان نمازوں میں خلوص کتنا تھا، اس صدقے میں اخلاص کتنا تھا، اس حج میں اخلاص خلوص کتنا تھا. تب دیکھا جائے گا. لوگ تو بڑے بڑے گٹھے لے کر کے آئیں گے، کوئی نماز لا رہا ہے، کوئی روزہ لا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. لیکن جب اللہ کہے گا ان کو ایک طرف رکھ دو اور بندے کی نیت پہلے توڑ. اللہ اکبر، کیا ہوگا جب نیتیں تولی جائے گی. اور جب نیتوں میں نکلے گا یہ تو بندے کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یہ تو نام کمانے کے لیے کیا تھا، یہ تو حج اس لیے کیا کہ لوگ حاجی صاحب کہے، نماز اس لیے پڑھا کہ لوگ نمازی صاحب کہے، عمرہ اس لیے کیا کہ عمرہ صاحب لوگ کہے. لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تو یہ سارے گٹھے رکھ دیے جائے گا، منہ پہ مار دیے جائے گا. بہرحال تو بتا میں یہ رہا تھا کہ رسول کو خبر ہوتی ہے، علم ہوتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے. اگر رسول کو ہی علم نہ ہو، رسول کو خبر نہ ہو، تو وہ گواہی کس بات کی دیں گے کل قیامت کی. انہوں نے تو ہر ایک امتی کے معاملے کی خبر دینی ہے. اور پھر حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اب دیکھو جو وجہ میں بتانا چاہتا تھا، کیوں ہے یہ حکمت، اللہ نے یہ حکمت کیوں رکھی. ایک مثال پہلے سمجھ لو. سورج ہماری زمین سے کئی ہزار برس کی دوری پر، چوتھے آسمان پر، چوتھے فلک پر ہے سورج. اور سورج کیا ہے؟ آگ کا ایک گولا ہے. آج کا اب جو لوگ، اب ایک حساب میں بتا دوں، سائنس کے اعتبار سے ہے نا، وہابی دیوبندی جس کو تسلیم کر لیں، بھلے وہ انبیاء اولیاء کی کرامتوں پر اور ان کے کشف پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا، لیکن سائنس پر ایمان وہ بھی لے کر کے آتے. اگر کوئی مل جائے نا ایسا تو یہ دلیل دینا. تو اب جو ہے سورج کیا ہے، سائنس کہتا ہے کہ یہ ایک جو ہے تو ہیلوجن کا جو ہے ایک بہت بڑا گولا آگ کا ہے نا. اب اس میں سے جو شعاعیں نکلتی ہے، یہ شعاعیں اس کی جو ہوتی ہے بڑی ہی خطرناک ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ یہ کسی کے اوپر پڑ جائے تو اس کو جلا بھی سکتی ہے. آپ دیکھیں کئی جگہ پر اگر تاپمان بڑھ جاتا ہے تو آگ لگ جایا کرتی ہے. تو سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہے اس میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسی گیسز ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ اگر انسان کے کانٹیکٹ میں آ جائے، اس ہماری زمین کے کانٹیکٹ میں آ جائے تو وہاں یا تو وہ بیماری پھیلا دے، اسے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے، یا اسے ختم کر کے رکھ دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جس کو سائنس کہتا ہے اوزون پر، کہ ہماری پوری زمین کو ایک گیس کے ذریعے اللہ نے ڈھانپ رکھا ہے جس کو اوزون کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی گیس ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن خلا کے اندر ہماری پوری زمین کو اس گیس نے گھیرے ہوئے ہے. کیوں؟ سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج کی جو روشنی آتی ہے اس میں جو ہارمفل جو ہے تو یہ ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو گیسز ہوتی ہے، وہ اسی گیس کے اندر مر جاتا ہے. یہ فلٹر ہے جو اللہ نے ہماری زمین کے باہر لگایا تاکہ سورج کی شعاعیں اس فلٹر کے ذریعے چھن کر ہم تک کے آتی ہیں. وہ شعاعیں سورج کی جو فائدہ مند ہوتی ہے، جس سے انسان کو اور اس زمین کو فائدہ پہنچے، جس سے درخت جو تو توانائی حاصل کرے، جس سے انسان کی ہڈیاں فاسفورس لے، جس سے انسان کی زندگی کا نظام چل سکے، اس پوری کائنات کا نظام چل سکے، اس زمین پر کوئی نقصان نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ فلٹر لگایا ہے کہ اوزون کی پرت اللہ نے رکھی ہے کہ جہاں پر جو نقصان پہنچانے والے گیسز ہے وہیں پر رہ جاتی ہے اور فائدہ مند شعاعیں زمین کی طرف جس سے ہمارا فائدہ. تو رسول جو میں نے کہا کہ وہ بندوں اور خدا کے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہے، اور انہی کی معرفت سے ہمارے اعمال خدا تک پہنچتے ہیں، خدا کے پیغام ہم تک پہنچتے ہیں. تو خدا تبارک و تعالیٰ جو احکام ہمیں دیتا ہے تو وہ بحسن خوبی ان احکام کو ہم تک پہنچا دیتے ہیں. اب ہمارے جو اعمال ہیں وہ ان کے واسطے اور وسیلے سے جب خدا تک جاتے تو حدیث پاک سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میری قبر میں پیش ہوتے ہیں. جب میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بلندی درجات کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور جب تمہارے برے اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ خدا کی طرف جا رہے ہیں، تو تمہاری بخشش کی دعا کر دیتا ہوں.
اب سوچیں یہ فلٹر اگر ہمارے درمیان میں نہ ہو تو ہمارا حال کیا ہو؟ اگر رسول پاک کی دعا ہمارے اعمال میں شامل حال نہ ہو تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو حضور کی دعا کی برکت سے اس نیکی کے ذریعے ہمارے درجات الگ بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ بھی ہم سے ہو جاتا ہے تو رسول پاک کی دعا کی برکت سے، ان کی مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر ابھی عذاب اتار دیا جائے۔ ہمارے ہم نے تو پچھلی امتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گناہ کرنے، مکاریہ فریب کاری کرنے میں ہم نے پچھلی امتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے پیچھے۔ تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، لیکن یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے۔ اگر حضور کی دعا شامل حال نہ ہو تو جیسے ہمارے اعمال ہمارے گناہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا، تو ڈر ہے کہ اللہ ہم پر عذاب اتارے، لیکن یہ کرم ہے حضور کا کہ ہم بچے ہوئے۔ تو یہ اللہ نے رسول کا واسطہ اور وسیلہ اسی لیے رکھا تاکہ رب کے پیغام تو پہنچے ہی پہنچے، بندوں کو فائدہ یہ ہو کہ جب ان کے اعمال رسول کے واسطے اور وسیلے سے ہو کر خدا تک جاتے ہیں تو ان میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب جو انہوں نے کہا کہ میں امین ہوں، امانت دار رسول ہوں، تو یہ ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جو احکام رب نے بتائے ہیں وہ احکام بندوں کو بتا دیتے کہ یہ رب کا حکم ہے، ایسے کرو، اور جو بندوں کے اعمال ہیں جب ان کے پاس پہنچتے ہیں نا تو یہ ظرف دیکھے انبیاء کا، یہاں سے سبق لے اور سیکھے، انبیاء کا ظرف دیکھے، ہر ایک کے اعمال ان کے پاس پہنچ رہے، یہ امتی نے کیا کیا، اس امتی نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، سب کے عمل آ رہے، لیکن ان کا ضبط دیکھے کہ وہ کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتے اور کسی کے عمل کو دوسرے پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اس کے گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کر کے اسے شرمندہ نہیں کرتے۔ نبی کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہو، صاحب بیٹھے ہو، اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو وہ اس کا معاملہ اگلے کے سامنے پیش کر کے اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتے، کیونکہ یہ امانت داری ہے کہ ان کے پاس اس کا عمل آیا ہے، بس انہوں نے اس کو عمل کو خدا تک کے پہنچا دینا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور کسی کا کوئی عیب ہم کو پتہ چل جائے، کسی کی کمزوری ہم کو پتہ چل جائے، تو سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے، سارے گاؤں میں ہم ڈھنڈورا پیٹتے، ارے فلاں اس نے تو ایسا کیا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ ارے امانت داری بھی کوئی چیز ہے، اگر تم پر کسی بندے کا راز منکشف ہو گیا ہے، اگر تمہیں کسی کی کمزوری پتہ چل گئی ہے، اگر کسی کا عیب تم پر ظاہر ہو گیا ہے تو ضبط کر لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں کسی کا عیب چھپاؤ گے، اللہ قیامت میں تمہارے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ لیکن ہمارا حال جب تک ہم سامنے والے کو ذلیل و رسوا نہ کر لے ہمیں سکون نہیں آتا، ہماری خجلی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمارا حال ہے۔ امانت داری ہم میں نہیں رہی، صرف یہی امانت داری نہیں ہے کسی نے امانت رکھا تو دے دی، کسی نے اگر راز کی بات کہی ہے نا وہ بھی امانت ہے، کسی کا عیب آپ نے دیکھ لیا وہ امانت ہے آپ کے پاس، کسی کی کمزوری آپ کے پاس آ گئی وہ امانت ہے آپ کے پاس، اسے کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، اسے اپنے ہی سینے میں رکھنا، یہ امانت داری۔ تو کہا کہ میں رسول امین، اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تمہارے اعمال بھی خدا تک پہنچا دیتا ہوں اور رب کے احکام بھی تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ اتباع صرف نبی کی جائز ہے، یا پھر آپ نے ڈرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اب یہاں پر جو ہے تو بات آ گئی ہے نبی کی اتباع کی، اور اس میں بات آ گئی ہے توحید کی۔ ادھر فرمایا الا تتقون، کیوں؟ وہاں رد شرک تھا تو شرک کے بارے میں فرمایا کہ شرک کرنے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، شرک مت کرو۔ اور جب اطاعت کی بات آئی، اتباع کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، تب بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ایمان لے کر کے آؤ۔ تو ایمان سے پہلے بھی بندوں کو ڈرایا، شرک سے پہلے بھی ڈرایا، اور ایمان سے پہلے، تاکہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف ڈرا کر کے جو ہے تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے نا، بلکہ آپ نے آگے فرما دیا کہ وما اسألکم علیہ، میں اس بات پر تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، من اجرین، کسی اجر کا، مجھے تم سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، کسی چیز کی تم سے خواہش نہیں ہے کہ تم دے دو گے تو میرا کام چل جائے گا، لہٰذا میرا جو معاملہ ہے، میرا کام ہے تم تک رب کے احکام پہنچا دینا اور تمہارے معاملات رب کے سپرد کر دینا، باقی اس پر جو ہونا ہے ان اجریہ، اس پر جو اجر ملنا ہے، اس پر جو ثواب ملنا ہے، اس کا جو بدلہ ملنا ہے، وہ الا علی رب العالمین، میرے رب کی طرف سے ملنے والا ہے۔
اور رب العالمین کی طرف سے یہاں رب العالمین کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ سارے عالموں کا رب ہے، اور یہ شان اللہ ہی کی ہے کہ بندے کو اس کا اجر عطا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ ہی ہے جو بندوں کے اعمال کا صلہ دیتا ہے۔ اگر نیکی کی ہے تو اس کا اجر ثواب بھی اللہ ہی نے دینا ہے، اور گناہ کیا ہے تو اس کا عذاب بھی اللہ ہی نے دینا ہے۔ اب یہاں سے سبق ہے، جو لوگ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کے ڈر سے گناہ سے بچ جاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا اجر لوگوں نے نہیں دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دو اور اللہ ہی کے لیے نیکی کا کام کرو، کیونکہ ثواب بھی اللہ نے دینا ہے، عذاب بھی اللہ نے دینا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا جو معاملہ ہے، مجھے جو بھی اجر ملنا ہے، اللہ علی رب العالمین، اور رب العالمین عطا کرے گا جو سارے عالموں کا پالن ہار۔ پھر آگے وہی جو ان کی برائی تھی، پھر اس کی طرف بات آئی، اوفل کیلا، اور پیمانہ مکمل کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹانے والوں میں سے مت ہو جانا، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو لوگوں کے معاملات کو، ان کے جو اشیاء کو گھٹا دیتے ہیں، ان کے حقوق کو گھٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وزنوا، کہ جب وزن کرو نا، جب کسی چیز کو تولو تو بالقسطاس المستقیم، بلکہ اس کو صراط مستقیم کے ساتھ تولو، یعنی برابری کے ساتھ تولو، اس میں کمی بیشی مت کرو، اس کو برابر تول کر کے دو تاکہ وہ ترازو برابر میں رہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر کے مت دو، اس میں کمی کر کے مت دو۔ اب یہاں پر تین چیزیں خاص سمجھنی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے عدل، ایک ہے احسان، اور ایک ہے ظلم۔ عدل، احسان اور ظلم۔ عدل یہ ہے کہ چیز کو برابر رکھا جائے، احسان یہ ہے کہ دیتے وقت بڑھا دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ کم کر لیا جائے۔ اب اس کو سمجھیں تین چیزوں کے ساتھ، اس کی میں مثال کے ساتھ دیتا ہوں۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ظلم کیا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو عدل یہ ہے کہ ترازو کو برابر رکھو، جتنا وزن ہے اتنا ہی سامان، جو چیز آپ نے بیچنی ہے دینی ہے وہ برابر میں ہو، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ آپ ایک مٹھی چاول اس میں بڑھا، اگر آپ چاول بوجھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز، جو بھی اشیاء آپ دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کی تجارت آپ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر کے دے۔ کپڑا ہے 1 سینٹی میٹر، اس کو بڑھا کر کے دے، یہ احسان ہے۔ عدل یہ تھا کہ جتنا ہے اتنا دے دیا جائے، احسان یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی کم کر لیا تو ظلم ہو۔ یہ ظلم ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا بھی اگر کم کر دیا، 1 سینٹی میٹر بھی کم کر دیا، 1 مٹھی بھر بھی نکال لیا کہ اس کا پیمانہ گھٹ گیا، تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ پھر سخت سزا دیتا ہے ظلم کرنے والے۔ تو یہ ہو گئی تجارت کی بات۔ اب سمجھیں حقوق کی بات، معاملات کی بات۔ ہم پر اللہ نے کئی لوگوں کے حقوق رکھے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اوروں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، ہے نا، بے سہاروں کے، تو جن کے بھی اللہ نے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اس میں عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دیا جائے، جتنا حق اس کا بنتا ہے اتنا حق اس کو دے دیا جائے۔ اور اگر آپ بڑھا کر کے دے دو تو یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اگلے پر احسان کیا، کہ جتنا بن رہا تھا اس سے زیادہ دے دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے درمیان پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو ہماری گردنیں جھک گئی، اور ہم نے یہ خیال کر لیا کہ کئی حضور پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں وارث بنا کر کے نہ چھوڑ دیں۔ اتنے حقوق اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے بیان فرمائے۔ تو جس کا جتنا حق ہے اتنا دینا عدل ہے، انصاف ہے، اس سے زائد دینا احسان ہے، لیکن اس میں کمی کر دینا یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق آپ پر آ رہا تھا اور آپ نے اس میں سے کمی کر دیا، چل اتنا کٹا لیا، اتنا کم کر لے، ہاں چل اتنا توڑا پانی کر لے، اتنا پیسہ تو واپس کو دینا تھا، میں اتنا ہی دے رہا، اتنے میں ختم کر لے معاملہ، یہ ظلم ہے۔ ایک پیسہ بھی روکو گے نا، یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ اب عبادت میں سمجھیں، اسلام اعتدال کا مذہب ہے، نہ افراط نہ تفریط۔
عبادت میں عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جتنی عبادات آپ پر فرض یا واجب قرار دی گئی ہے اس کو بجا لانا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، 5 پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ آپ کی جتنی نکلتی ہے اتنی دینی ہی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے تو رکھنے ہی ہے۔ اگر مالک نصاب ہے تو پھر آپ کو جو ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ تو جو عبادات فرض یا واجب ہے اس کا بجا لانا یہ عدل ہے، انصاف ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ بات حقوق العباد کی ہو گئی ہے، بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کی ہو رہی ہے۔ تو اب جو رب کے احکام ہے ان کو بجا لانا یہ عدل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ اب جب سودا ہو گیا ہے، ہماری جان اور یہ مال اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے، تو کہاں کیا کہ جنت تو دوں گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری طرف میں تمہیں عبادت بھی کرنی ہو، تمہیں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، صرف ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی، نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، میرے احکام پر عمل کرنا ہوگا، میرے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، اولو الامر کا حکم ماننا ہوگا، شریعت کی روشنی میں عمل کرو گے تو پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے ہی جنت نہیں مل رہی ہے، اللہ نے جان اور مال خریدی بھی ہے تو ساتھ میں دوسری چیز بھی ہے نا، ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو بدلے میں پیسہ دیتے ہیں نا، تو رب نے کہا کہ ٹھیک ہے جان اور مال کے بدلے جنت ہو، لیکن ساتھ میں عبادت بھی کرنی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہم تو حضور کے امتی ہیں سیدھے جنت میں جانے والے، یہ عبادات کس کے لیے ہے؟ عدل یہ ہے کہ جتنی عبادات فرض یا واجب ہے اس کو بجا لانا۔ احسان یہ ہے عبادت میں، ہم خدا پہ احسان نہیں کر رہے، یہ منہ معنی میں نہیں ہے، تو یہ میں سمجھ لینا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا پہ احسان کریں معذرت، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ عبادت میں زائد یہ ہے کہ انسان پر 5 وقت کی نمازیں، لیکن وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، وہ چاشت بھی پڑھ رہا ہے، وہ اوابین بھی پڑھ رہا ہے، وہ رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پھر رب کی بندگی کر رہا ہے۔ صرف رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اس کے علاوہ نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، اور مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، کسی اور مہینے میں اور طریقے سے روزے رکھ کر کے وہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پر جو ہے تو زکوٰۃ جتنی فرض کی گئی ہے اس سے زائد وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا، لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو بار بار حج کر رہا ہے، اس کے مقدس گھر کا طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ زائد ہے، یہ نوافل ہے جس پر بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو عبادت فرض ہے اس کو بجا لانا عدل ہے، انصاف ہے، اور جو عبادت بندہ زائد کر رہا ہے یہ نفل ہے، اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ بندہ عبادت میں کمی کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف 4 ہی وقت کی پڑھ رہا اور پھر اب بھی اپنے آپ کو نمازی کہلاتے پھر رہا۔ میں 12 کہتا ہوں، جس نے 1 وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قصدن چھوڑ دی وہ بے نمازی ہے۔ 4 وقت کی پڑھ کر نمازی نہیں بنا، 1 وقت کی چھوڑ کر بے نمازی ہو گیا۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز کتنی افضل ترین عبادت ہے، کہ انسان 4 وقت بھی پڑھ لے تب تک وہ نمازی نہیں ہے، اگر 1 وقت کی بھی چھوڑ دے تو بے نمازی ہے، فاسی کے معلن ہے، نہ اس کی اذان نہ اس کی نماز ہے۔ تو 1 وقت کی نماز کی بھی اہمیت کو سمجھے۔ تو اگر وہ کمی کر رہا ہے، زکوٰۃ جتنی فرض ہے اس میں کمی 1 پیسہ بھی روک رہا ہے نا، تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ ظلم وہ اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ یہ ظلم دیکھو، جو احسان بھی کر رہا ہے نا اپنے آپ پر کر رہا ہے، اور جو ظلم بھی کر رہا ہے تو اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ اگر وہ عبادت زیادہ بھی کرے گا تو اللہ زیادہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، تو فائدہ اس کا ہی ہوا، اور اگر عبادت میں کمی کرے گا تو عذاب پائے گا، تو ظلم اپنی اوپر کیا نا، اپنا ہی نقصان ہے اور اپنا ہی فائدہ۔ تو یہ تو بندے کو طے کرنا ہے کہ میں نے عبادت میں کیا کرنا ہے، کیا بڑھانا ہے، کیا گھٹانا ہے، مجھے کتنی نوافل بھی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، تو یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، کیونکہ رب نے تو صرف اس کو اس پر اجر ثواب دینا ہے یا عذاب دینا۔ تو بندے کے اعمال جیسے ہوں گے رب کے فیصلے ویسے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ ہے عبادت میں معاملہ، تو بندہ اگر نمازوں میں کمی کر دے، بندہ اگر فرض عبادات میں کمی کر دے، بندہ اگر واجب میں کمی کر دے، تو پھر اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ بندہ شرک کرے، جسے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو کسی اور جگہ پر رکھ دینا جو اس کی مستحق نہیں،
جو اس کا حق نہیں ہے، جو اس کا مقام نہیں ہے، وہاں سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، معبود صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کو الہ خدا سمجھنا، اس کی بندگی کرنا، یہ کھلا ہوا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شان صرف اللہ کی ہے، اگر بندہ کسی اور کے لیے کرے گا تو پھر یہ ظلم ہے۔ اسی لیے کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ شرک کو چھوڑو، توحید کو قبول کرو، اور یہ ساری بدعمالیوں کو چھوڑو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فتنہ و فساد برپا مت کرو، زمین میں لوگوں میں لڑائی جھگڑے مت کراؤ۔ آج تو حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پتہ چل جائے کہ فلاں دو کے درمیان جھگڑا ہو رہا، تیسرا پہنچ جاتا وہاں پہ لگائی بجائی کے لیے، ہے نا۔ چھڑانے والے تو کم ملیں گے، صلح کرانے والے تو کم ملیں گے، لیکن لڑانے والے زیادہ ملیں گے آج کے دور۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو پھر ادھر شوہر کو کوئی بہکائے گا تو ادھر عورت کو کوئی بہکائے گا۔ دو خاندانوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو بجائے صلح کرانے کے لوگ وہاں جا کر کے تیل ڈالنا شروع کر دیتے۔ پڑوسیوں میں جھگڑا کہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں صلح کرائے، ان کے درمیان جھگڑا فساد کی آگ کو نہ بھڑکائے، ان کو ایسی باتیں نہ بیان کرے، اگر سن بھی لی ہے تو نہ بتائے کہ فلاں نے تیرے بارے میں ایسا کہا، کیا ضرورت ہے یہ کہہ کر کے اگلے کے دل میں اس کی نفرت ڈالنے کا اور جھگڑا اور فساد کو ہوا دینے کا۔ تو کہا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو۔ کیوں؟ اس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے تھے، وہ ڈکیتی بھی کرتے تھے، وہ چوری بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو آپس میں لڑایا بھی کرتے تھے۔ کہ آج ہمارے درمیان یہ نہیں ہوتا، ہمارے تھوڑے سے طریقے بدل گئے چوری کرنے کے، ڈاکے ڈالنے کے ذرا سے انداز بدل گئے ہیں۔ اگر میں اس کی مثالیں بیان کروں تو وقت نکل جائے گا۔ بڑے اچھے انداز میں ہم ڈکیتیاں کرتے ہیں لوگوں سے، کیسا سامنے والے کا پیسہ مکاری کر کے، عیاری کر کے، فریب دے کر کے نکال لیا جائے، اپنا فائدہ کر لیا جائے۔ آج ہم نے طرح طرح کے ہیلے بہانے نکال لیے۔ وہ کھلے طور پر چوری کرتے تھے، آج ہم چھپے طور پر چوری کرتے ہیں۔ وہ کھل کر کے ڈکیتی کرتے تھے، آج ہمارے بس انداز بدلے ہیں ڈکیتی کرتے، لوگوں کو لڑانے جھگڑا ہے۔ میں تو تیرے بھلے کے لیے بول رہا، وہ دیکھو ایسا ہے، وہ ایسا کہہ رہا تھا تیرے بارے میں، دیکھو بولنا مت اس کو۔ یہ ہمارے انداز ہے، لوگوں کو کیسے لڑانا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کیسی پیدا کرنا۔ تو یہ کہا کہ زمین میں فتنہ و فساد برپا مت کرو، لوگوں کو آپس میں مت لڑاؤ، بلکہ لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کرو۔ اسلام محبت کا مذہب ہے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں؟ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس لیے کہ اسی نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب پہلے ڈرایا گیا ان کو شرک کے وقت کہ شرک نہ کرو، اس سے پہلے بھی اللہ کا خوف دلایا گیا، ایمان لاتے وقت بھی اللہ کا خوف دلایا گیا، اور اب یہاں پر پھر فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہر گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر بندہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نیکی کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس اللہ سے جس نے تم کو اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اب یہاں خلقکم پیدا کیا تو وہ خالق ہے، اور جو خالق ہے وہ مالک ہے، اور جو مالک ہے اس کو اپنی ملک پر اختیار ہوتا ہے۔ اگر میں مثال دوں کہ میرے پاس میرا اپنا موبائل ہے، وہ میری چیز ہے، میری ملک ہے، میں اس کو بیچ دوں، میں اس کو صدقہ کر دوں، میں اس کو توڑ دوں، میں اس کے ساتھ جو چاہے، وہ میری چیز ہے۔ تو ہم خدا کی ملک ہے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ بندے کے ساتھ پھر جو چاہے عمل کرے۔ وہ بندوں کو چاہے تو پھر بیماری دے، بندوں کو چاہے وہ صحت دے، بندے کو دکھ بھی دے، بندے کو شفا، بندے کو خوشی بھی دے، بندے کو زندگی بھی دینا خدا کا کام ہے، کیونکہ زندگی اس نے دی ہے تو موت دینے کا حق بھی اللہ میں۔ اسی لیے انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دکھ پہنچائے، انسان کو یہ حق نہیں ہے کسی کا ناحق قتل کر دے، انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا نقصان کر دے۔ کیوں؟ وہ اس کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ۔
اللہ رب العالمین ہے، وہی خلاق کائنات بھی ہے، وہی مالک کائنات بھی ہے، اس لیے حق اس کو ہے، وہ زندگی دیتا ہے تو موت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ بندے کو غم دیتا ہے تو خوشی بھی وہی دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ بندے کو ہر چیز رب ہی عطا کرتا ہے، وہ چاہے تو اسے عذاب دے، وہ چاہے تو اسے بخش دے، وہ چاہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، وہ چاہے تو اس کی قبر کو جہنم کے باغوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے، وہ چاہے تو بندے کو جنت عطا کر دے، وہ چاہے تو بندے کو جہنم میں ڈال دے، اس کو پورا اختیار۔ کیوں؟ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، لیکن کرم دیکھے اس کا، فضل دیکھے اس کا کہ اس نے کہا کہ میں بندے کے اعمال کے موافق فیصلہ کروں۔ اگر بندہ نیکیاں لے کر جائے اور خدا کہے میں قبول نہیں کرتا تو کوئی کیا کر لے گا؟ ہاں، خدا کہے میں قبول نہیں کرتا کیونکہ تو نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے مجھ پر، عبادت پڑھی ہے، میں نے تو زندگی دی تھی نا۔ ارے ایک زندگی دی، اس کے بدلے اگر تو ساری زندگی بھی عبادت کرے نا تو بھی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا بہت پہلے، بہت بڑا طویل واقعہ ہے، میں صرف 2 جملوں میں اس بات کو بتا دوں کہ قیامت کے دن ایک ایسے عابد و زاہد کو لایا جائے گا کہ جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت، بے ریا عبادت کی برسوں تک، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ مجھے غسل کر لینے دو۔ غسل کیا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور ملک الموت سے کہا کہ جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں گا اس وقت میری روح قبض کر لینا۔ ایسے وقت میں اس کی روح نکالی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ آج تک کیا قیامت تک سجدے میں رہے اور اسے سجدے کا ثواب ملتا رہے، لیکن جب قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور رب کہے گا میرے فضل سے جنت دے دو، تو کہیں گا مولا میری عبادت کیا ہوئی؟ اللہ کہیں گا اچھا اب بات عبادت کی آ گئی، اب بات تولنے کی آ گئی، تو لاؤ اس کو میزان کے اوپر، اب لے کے آؤ اس کو ترازو کے اوپر۔ وہ ساری زندگی بھر کی بے ریا عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور حکم ہوگا اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ، ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں ہوگی، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گا میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو تیرے جسم میں میری ہزاروں نعمتیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ابھی تو آنکھ نکالی ہے، ابھی تو دل، گردے، پھیپھڑے، جگر سب باقی ہے، پورا جسم ابھی باقی ہے۔ یہ ایک آنکھ تیری پوری زندگی بھر کی قیامت تک کے تیرے سجدے کا حق ادا نہ کر سکی تو تو بات کرتا اپنی عبادت کی؟ تو اسی لیے میں نے کہا رب خالق ہے، وہی مالک ہے، اختیار اسی کو ہے۔ اگر وہ چاہے تو ساری زندگی بھر کی عبادت کو انکار کر دے، رد کر دے، تو کون ہے پھر اس کے مقابل کھڑے رہنے والا؟ کس کی ہمت ہوگی جو خدا سے سوال کرے؟ اور اگر وہ بڑے سے بڑے مجرم کو کہہ دے جاؤ میں نے بخش دیا اس کو جنت دے دو، تو کون ہے جو سوال کرے کہ مولا کیوں جنت دے دی؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو کہ جو والذی خلقکم والجبلۃ الاولین، کہ جس نے تم سے اور تم سے پہلوں کو سب کو پیدا فرمایا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور اختیار اسی کو ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح معنوں میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، آج بھی 2 مسئلے اس ضمن میں سماعت کرتے ہیں۔ کسی قبر کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا جبکہ نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ مزار پر اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو بالکل قبر کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ہے نا؟ اگر کوئی آڑ بیچ میں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، ورنہ وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ کفار و مشرکین کے عبادت خانوں یا بت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے نا؟ ویسے تو کوئی جاتا لیکن پھر بھی اگر حالات ایسے ہو تو بھی وہاں نماز مکروہ تحریمی ہے، اور وہ جگہ شیاطین کے ٹھہرنے کی ہے، اس لیے ان جگہوں پر جانا بھی منع ہے۔ اور آج کے دور کے حالات تو سب سمجھتے ہی ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم وہاں جائیں، جانا ہی نہیں چاہیے اسی جگہوں پر۔ ہمیں شریعت نے پہلے ہی ان چیزوں سے بچا کر کے رکھا ہے جن سے آگے مستقبل میں فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں۔ کیوں، کیا ضرورت ہے کہ مسلمان وہاں جائے اور اپنا کچھ زیادہ ہی بھائی چارہ دکھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ان کا چارہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے درمیان کتنا بھائی چارہ ہے، لیکن یہ ان کا چارہ بن جاتے ہیں، وہ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں اور پھر یا تو اسلام پر حملہ کرتے تھے، وہ عورت برقع پہن کر آئی، وہ فلاں مسلمان آیا، وہ فلاں ٹوپی والا آیا اور اس نے پوجا کی، وہ مندر میں آیا، فلاں ہوا، ڈھکا ہوا۔ ایک تو یہ پروپیگنڈا بنتا ہے، یا پھر اگر کچھ ہو گیا تو سارا الزام پھر اس پر ڈال دیا جاتا ہے، اس نے یہاں آ کر کے ایسا کیا۔ تو شریعت نے ہمیں پہلے ہی منع کر دیا، ایسی جگہ جانا ہی نہیں تاکہ تم محفوظ رہو، تم بس
تو بہرحال جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ مجھ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران جو غلطی توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.